بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول الا انها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها یا رسول اللہ قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما کان قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وهو الفصل لیس بالہزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ وهو حبل اللہ المتین وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم الی آخر الحدیث۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایک فتنہ آئے گا، ایک بہت بڑا فتنہ اٹھے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس فتنے سے خلاصی کا کیا راستہ ہوگا؟ حضرت علی نے یہ سوال نہیں فرمایا کہ وہ فتنہ کہاں سے آئے گا، کیسا آئے گا، کس قسم کا ہوگا، اس فتنے سے خلاصی کا راستہ کیا ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مزاج تھا، فضول لغو سوال نہیں فرماتے تھے، کام کا سوال کیا کرتے تھے کہ اگر اس فتنے نے ہمیں گھیر لیا، جس خطرناک فتنے کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، تو اس فتنے سے نکلنے کا کیا راستہ ہوگا، کیسے ہم نکلیں گے؟ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قسم کے جو ارشادات ذکر فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ امت کو ان فتنوں سے متنبہ کرنا اور ان فتنوں کے زمانے کے جو اعمال ہیں ان اعمال کی تلقین کرنا، پیشن گوئی بھی ہوتی ہے اور ساتھ تنبیہ بھی ہوتی ہے۔ تو چنانچہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد حضرت علی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس فتنے سے خلاصی کی کیا صورت ہوگی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اس فتنے کی سے خلاصی کا طریقہ اور اس فتنے سے خلاصی کا راستہ کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات پر اکتفا نہیں فرمایا، یہاں تک بات بس نہیں کی آپ نے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے متعلق تفصیل سمجھائی کہ یہ کیسے فتنوں سے خلاصی کا راستہ ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے قرآن مجید کتاب اللہ کے متعلق باتیں ذکر فرمائی، اور بڑی جامع یہ حدیث ہے، یوں سمجھے کہ قرآن مجید کے سارے مضامین کو یہ گھیر رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا فیہ نبأ ما کان قبلکم، یہ کتاب اللہ ہے، اس میں تم سے پہلوں کی بڑی خبریں موجود ہیں۔ تو معنی یہ ہوا کہ اگر تم کسی فتنے میں پھنس گئے ہو، کسی مصیبت میں تم پھنس گئے ہو، تو تم یہ دیکھو کہ یہ مصیبت، اس قسم کا فتنہ اگر تم سے پہلے لوگوں کے اندر آیا ہے تو ان لوگوں کے اندر فتنہ کس وجہ سے آیا اور انہوں نے اس فتنے سے نجات کیسے پائی ہے، یہ قرآن تاریخ ذکر کرتا ہے۔ اب ہم گزشتہ نبی علیہ السلام نے حوالہ دیا ہے، اس سے پہلے کے لوگوں کے حالات ہیں، اب ہم مطالعہ کریں قرآن مجید کا تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے گزشتہ اقوام کے حالات ذکر فرمائے ہیں۔ میں اس وقت ان گزشتہ اقوام کے حالات میں سے انتہائی اختصار کے ساتھ چند اقوام کے حالات ذکر کروں گا۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، قرآن مجید میں جا بجا قوم نوح کا تذکرہ ہے۔ نمبر 2، ہود علیہ السلام کی قوم جنہیں قوم عاد کہا جاتا ہے، اور نمبر 3، صالح علیہ السلام کی قوم جنہیں قوم سمود کہا جاتا ہے، اور نمبر 4، شعیب علیہ السلام کی قوم، اور نمبر 5، لوط علیہ السلام کی قوم، اور نمبر 6، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور نمبر 7، یونس علیہ السلام کی قوم۔ تو ہم نے قرآن سے سبق حاصل کرنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تم سے پہلوں کی خبریں ہیں، دیکھو تو صحیح
کہ ان میں فتنے کیوں آئے اور کیا اسباب تھے۔ چنانچہ قرآن میں جا بجا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف دعوت دی اور یہ سمجھایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، تو قوم کا جواب دیکھیے، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم صاف صاف آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ قوم نبی کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم صاف صاف آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ لئن لم تنتہی یا نوح، اے نوح اگر اس بات سے باز نہیں آئے تو ہم آپ کو ختم کر دیں گے، آپ کو مار دیں گے۔ سورہ نوح میں اللہ پاک نے اس مضمون کو اس طرح سے بھی ذکر فرمایا، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، فریاد کی حضرت نوح علیہ السلام نے کہ اے میرے پروردگار، میں ایک عرصہ ہو گیا، 950 سال ہو گئے ان کو سمجھاتے سمجھاتے، لیکن جب بھی سمجھاتا ہوں یہ مجھ سے بھاگتے ہی، جب بھی میں دین کی بات کرتا ہوں یہ پیچھے ہی ہٹتے، ان میں تکبر ہے۔ اور وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، سننا گوارا نہیں کرتے۔ واستغشوا ثیابہم، کپڑے جھاڑتے ہیں کہ یہ نوح کی نحوست ہمارے ساتھ نہ لگ جائے۔ واصروا، حد درجے کا کفر پر اصرار کرنا، جمنا۔ واستکبروا استکبارا، بڑا تکبر کرنا۔ یہ تکبر کیا ہے؟ قرآن کے خلاف۔ یہ تکبر کیا ہے؟ نبی کی تعلیمات کے خلاف۔ تو کیا بیماریاں نکلی؟ شرک بدترین بیماری پائی جاتی تھی نوح علیہ السلام کی قوم میں، استکبار بہت بڑا تکبر، حق کی مخالفت کرنا، اور نبی کی سیرت سے اعراض کرنا، نبی کی سیرت سے منہ موڑنا، نبی کو پاگل اور گمراہ کہنا۔ آج کل بھی یہی جرائم پائے جاتے ہیں۔ آج ان جرائم میں سے دیکھیے کون سا جرم ہے جو ہماری قوم کے اندر نہیں ہے؟ قرآن کیوں کہتا ہے، کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن کے اندر گزشتہ قوموں کی خبریں پڑھو تو صحیح، جو جرائم ان میں تھے وہ جرائم آج موجود ہیں۔ تو پھر اللہ پاک کی طرف سے جو فتنے پھوٹتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب کی شکلیں متوجہ ہوتی ہیں وہ ہوتی رہیں گی۔ تو یہ اس لیے نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا۔ دوسری قوم، قوم ہود، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، جن کو قوم عاد کہا جاتا ہے، یہ سب سے دنیا کی طاقتور قوم ہے۔ اس قوم کو اپنی طاقت پر ناز تھا، گمنڈ تھا، قوت پر گمنڈ تھا۔ ایسی ایسی طاقت اور قوت اللہ پاک نے عطا کی تھی، درختوں کو ہاتھوں سے اکھیڑ دیتے تھے زمین سے، بڑے بڑے قداور جسم تھے، قداور جسموں کے مالک۔ لیکن ہود علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، نہ کرو یہ سرکشیاں، نہ کرو یہ ظلم اور زیادتیاں اور بغاوتیں نہ کرو۔ ان کا بھی وہی جواب تھا جو نوح علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا، ملتے جلتے الفاظ، انا لنراک فی صفاحۃ، ہمیں لگتا ہے آپ بے وقوف ہیں، نبی کو بے وقوف کہہ رہے، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بولتے۔ اور یوں کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے کوئی بڑا طاقتور ہے، کوئی ہے تو لاؤ، ہمارے مقابلے میں لاؤ۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، بڑا سمجھایا ہود علیہ السلام نے، جب تم ظلم کرتے ہو اور کسی کو سزائیں دیتے ہو تو ظالموں کی طرح سزائیں دیتے ہو، بہت بدترین سزائیں دیتے ہو، ظلم کی انتہا تم نے کر رکھی ہے، جو کہ اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا نا۔ اور جس کو پکڑتے تھے، جس کو مارنا اور پیٹنا ہوتا تھا، قتل کرنا ہوتا تھا، جس طرح سے چاہتے ان کے جسموں کی بوٹیاں بوٹیاں کر دیتے تھے۔ اور کہنے لگے ہود علیہ السلام سے، سواء علینا اوعظتا، برابر آپ واعظ کریں، ام لم تکن من الواعظین، یا نہ کریں، ہمیں سمجھنا نہیں ہے، ہم اپنی مرضی کریں گے۔ بالکل صحیح، یہی باتیں آج امت کے اندر بھی موجود ہیں۔ جو قوم نوح میں گناہ پائے جاتے تھے وہ گناہ یہاں پر بھی ہے۔ جو قوم عاد، ہود علیہ السلام کی قوم میں جو گناہ پائے جاتے تھے وہی گناہ آج کل یہاں پر بھی ہیں۔ سورۃ الاعراف کا مطالعہ آپ کریں، سورہ شعراء میں آپ دیکھیں، یہ سارے نبیوں کے اور قوموں کے تذکرے ہیں۔ قوموں کے ان کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ کیا مکالمے ہیں، کیسی سخت سخت باتیں ہیں۔ آج کا کفر بھی اور آج کا مسلمان بھی جو یورپی تعلیمات سے متاثر ہے، غیروں کی تعلیمات سے متاثر ہے، وہ نبی کی تعلیمات کو ٹھکراتا ہے اور نبی کی تعلیمات پر محنت کرنے والوں کو پاگل اور دیوانہ اور مجنون کہتا ہے، دقیانوسی کہتا ہے،
سارے کے سارے جملے جو ان قوموں نے نبیوں کو بولے آج یہاں یہ جملے سہنے پڑتے ہیں۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، قوم سمود، صنعت اور حرفت، کاریگری میں، ایجادات میں بہت مایہ ناز قوم گزری ہے۔ پتھروں کے اندر تراش تراش کر گھر بنانا اور اس صفائی سے گھروں کا تعمیر کرنا کہ اس قوم کی مثال نہیں ہے۔ ینحتون من الجبال بیوتا، اپنے گھروں کو تراشتے تھے۔ یہ نہیں کہ جناب بلاک لگائے، اینٹیں لگائیں، مسالہ لگایا، گھر بنائے۔ پورے پہاڑیاں اور پتھروں والی، چٹانوں والی پہاڑیوں کو تراش تراش کے اندر غاریں بناتے تھے اور گھر بناتے تھے۔ اور انہیں بتایا گیا کہ ہم سے پہلے جو ہے وہ قوم ہود گزری ہے، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم گزری ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا، ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر آندھی آئی۔ ہم ایسے گھر بنائیں گے، یہاں کہاں آندھی آئے گی؟ یہاں کیسے آئے گا سلسلہ عذاب کا؟ نہ پانی آ سکتا ہے، نہ آندھی آ سکتی ہے۔ اور وَاذْكُرُوا، بڑا سمجھایا صالح علیہ السلام نے، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ پاک نے تمہیں اس دھرتی پر نائب بنایا ہے۔ تم سے پہلے قوم عاد گزری، عبرت نہیں حاصل کی تم نے؟ اب تم آئے ہو اس دھرتی پر۔ جواب کیا تھا؟ قال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربي، ایمان لانے والوں سے یہ کہتے تھے، یہ تم نے خیال قائم کر رکھا ہے کہ صالح اللہ کا نبی ہے؟ نہیں، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو نہیں مانیں گے۔ استکبار، تکبر، ہٹ درمی، اپنی صنعت اور حرفت پر، اپنی کاریگری پر غرور، آج یہی گناہ اس امت میں بھی موجود ہے۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تجارت پیشہ لوگ تھے، اور ان کو اپنی تجارت پر، ان کو اپنی منڈیوں پر، جو نہ دن کو ختم ہوتی ماند پڑتی نہ رات کو ماند پڑتی، ان کو اپنی منڈیوں پر بڑا ناز تھا۔ بڑی بڑی مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں، ہر طرح کی تجارت، پوری دنیا میں ان کی تجارت پھیلی ہوئی۔ بڑا سمجھایا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بڑی فصیح تقریر کی تھی شعیب علیہ السلام نے، جن کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کے خطیب۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اللہ کی طرف سے دلائل لے کے آیا ہوں، ناپ تول میں کمی مت کرو اور لوگوں کے حق میں کوتاہیاں مت کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ڈکیتیاں بھی کرتے تھے، ڈکیت تھے، یہ فساد ہے زمین میں۔ راستوں میں بیٹھتے تھے، جو قافلہ گزرتا تھا لوٹ لیتے تھے، ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہو، ایسا نہ کرو، اور دین میں کجی تلاش کرتے ہو، اور کہنے لگے اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، تیری نماز، تیرا دین شعیب تجھے یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کا تاجر بھی یہ کہتا ہے میں حرام کھانا چھوڑ دوں، میں سود پر کاروبار نہیں کروں گا تو کیسے چلوں گا، میں خیانت نہیں کروں گا تو کاروبار ترقی کیسے کرے گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو کاروبار ترقی کیسے کرے گا۔ دکھانا اور دینا اور، یہ سارا کچھ آج ہو رہا ہے۔ اسٹاک کر لیتے ہیں مال، اور جب چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر ان کو فروخت کرتے ہیں۔ یہ ہے، آپ نے فرمایا اس کے مال پر، اس پر لعنت ہو، لعنت فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو مال کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اور جب ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے تو جب ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، اور جب ریٹ کم ہوتے ہیں، سستے ہیں، تو غمگین ہو جاتا ہے۔ ایسے پر تو لعنت ہے۔ آج ہر آدمی، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، ایک ریڑھی اور ٹھیلے والے سے لے کر بڑا دکاندار اور بڑا مالدار بزنس مین بھی وہ یہی سوچتا ہے، وہ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، دوسرے کی زندگی کو تباہ کرتا ہے۔ یہی مزاج تھا قوم شعیب کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ کیا، برباد کیا۔ اور پانچویں قوم ہے قوم لوط، دنیا کی بدترین بے حیا قوم۔ مرد مرد سے، عورتیں عورتوں سے اپنی ضرورت پوری کیا کرتے۔ بڑا سمجھایا لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے، بڑا سمجھایا، لیکن جب نہیں سمجھے تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے، اور کہنے لگے اخرجوا آل لوط من قریتکم،
واسطہ دیا لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بھائی ایسا نہیں کرو، میری بیٹیاں تمہارے سامنے حاضر ہیں اور نکاح کر لو، جائز راستہ اپناؤ، جائز راستے سے آؤ، لیکن پھر بھی وہ ناجائز، پھر بھی وہ گناہ۔ اور الٹا سارے لوط علیہ السلام سے کہنے لگے اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکالو ان کو یہاں سے، یہ بڑے پاک ہیں، انہم اناس یتطہرون، بڑے پاکیزہ بنتے پھرتے ہیں، نکالو ان کو یہاں سے۔ بالکل اسی طرح سے یہی کیفیت اس وقت ہمارے یہاں بھی ہے، اس امت مسلمہ میں بھی یہی کیفیت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ وائرس، یہ کورونا کی یہ عذابات کیوں آئے ہیں؟ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ کہاں گئے وہ جسم، کہاں گئی وہ مرضیاں؟ بے حیائی تھی نا، بے حیائی کی انتہا کر دی تو اللہ کے عذاب کے کوڑے پھر حرکت میں آتے ہیں۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ آج کل تو نام ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے کہاں گئے۔ تو یہ 5 قومیں ہیں جن قوموں کا اللہ پاک نے استیصال فرمایا ہے، جڑ سے جن کو اکھیڑ دیا تھا اللہ پاک نے، ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیے۔ یہ 5 قوموں کا جا بجا تذکرہ آتا ہے، اور بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی بڑی کثرت سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بھی جب نافرمانیاں کی، سرکشیاں کی، بغاوتیں کی تو اللہ پاک نے ان پر بھی عذاب کے کوڑے برسائے، اور بنی اسرائیل سے پہلے فرعونیوں پر عذاب کے کوڑے آئے، طوفان آئے، فارسلنا علیہم طوفان، گھروں کے اندر پانی گھس آیا، اور ٹڈیوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، اور مسلسل خون کا عذاب آیا، گھروں کے اندر خون ہی خون، کھانے پینے کی چیزوں میں خون۔ اور جب بھی عذاب آتا تو یہ کہتے لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، کہ اگر آپ اس تکلیف کو دور کر لیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، توبہ کر لیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، جب بھی اللہ پاک تکلیف کو ہٹاتا تو پھر اسی سرکشی پر آتے، پھر باغی بن جاتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے بھی وہاں حرکت میں آئے، ان کی بستیاں بندر خنزیر بن گئی۔ جب اللہ پاک کے احکام کے اندر انہوں نے حجت سازی، ہیلے سازی کرنا شروع کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شکلوں کو مسخ فرما دیا۔ یہ اسی لیے تذکرہ ہے۔ اور ایک اور تذکرہ، جو 7واں تذکرہ ذکر کرنا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا۔ یہ 6 قوموں کے تذکرے، اور یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اس لیے کرنا ہے کہ انہوں نے بھی بڑی سرکشی مچائی، ہٹ درمی کی، اور یونس علیہ السلام کے خلاف سارے کھڑے ہو گئے، لیکن اللہ پاک نے جب عذاب کے آثار دکھائے تو سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کسی بستی کو اللہ پاک نے، کسی بستی کو ان کے ایمان نے نفع نہیں دیا، ہاں قوم یونس ہے۔ لما آمنوا کشفنا عنہم، جب ایمان لائے، عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے، فوری سجدے میں گر گئے سارے، اور خود بھی، اور اپنے گھروں سے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، سب کو نکالا، سب ایک میدان میں جمع ہوئے اور تضرع و زاری اور رونے دھونے لگے۔ قرآن کہتا ہے کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کی ذلت کا عذاب ان سے ہٹا دیا، اور اگر یہ رجوع نہ کرتے تو ان کا بھی استیصال، جڑ سے اکھیڑ دیا جاتا ہے ان کو بھی۔ ومتعناہم الی حین، اور ایک وقت تک ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، ایک وقت تک اللہ نے ان کو زندگی اور حیات دی۔ تو آج ہمارے لیے اس وقت کے حساب سے یہ نمونہ ہے، ان قوموں کے حالات پر ہم غور کریں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنے کی خلاصی کا راستہ کیا ہے؟ قرآن ہے، اس میں تمہارے لیے گزشتہ قوموں کی خبریں ہیں۔ تو ان خبروں پر اور اس تاریخ پر غور کیا جائے۔ آج بھی اگر یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح ہم بھی سب کے سب رجوع اللہ کریں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ پاک سے یہاں توبہ کریں، گڑ گڑائیں، راتوں کو اٹھ کر گڑ گڑائیں، تو اس وقت پوری امت مسلمہ جس عذاب کے اندر مبتلا ہے اور شکار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا؟ آپ علیہ السلام سے سالوں پہلوں کے تذکرے، صدیوں قبل کے تذکرے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ تاریخ کیوں سنائی جا رہی ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب رجوع اللہ کی طرف رجوع کیا، عذاب ہٹ گئے، تم کرو گے، اللہ پاک تم سے بھی عذابوں کو ٹال دے گا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے جس کا پہلا حصہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تاریخ کے ان اوراق سے اور تاریخ کے ان مسائل اور ان آیات سے اللہ پاک ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔